علیکم، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں مونگی کے بھوسے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مونگی کے بھوسے کے بارے میں A to Z انفارمیشن دے سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مونگی کے بھوسے کا ڈرائی میٹر کیا ہوتا ہے، دوسرا مونگی کے بھوسے کی CP جسے کروڈ پروٹین بولتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ مونگی کے بھوسے میں کیا کیا ہوتا ہے، مطلب پروٹین کے علاوہ بھی کیا اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں، چوتھا یہ کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں، پانچواں یہ کہ بکریوں کو دینا چاہیے یا نہیں، چھٹا سوال یہ ہوا کہ یہ سردی اور گرمی میں کیا دونوں موسم میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتواں سوال یہ کہ کیا یہ حاملہ بکری جو گبن بکریاں ہوتی ہیں کہ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور آٹھواں یہ کہ کیا یہ چھوٹے بچوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو ان سب سوالوں کا انشاءاللہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں جواب دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل ملے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مونگی کے بھوسے کا ڈرائی میٹر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، مونگی کے بھوسے کا ڈرائی میٹر جو ہے نا وہ بکروں کی خوراک کی منصوبہ بندی کرتے وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ڈرائی میٹر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو پانی کے بغیر بچتا ہے اور اس میں غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ عمومی طور پر جو ہے مونگی کے بھوسے کا ڈرائی میٹر تقریباً 85 سے 90% ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوسے کے ہر 100 کلو گرام، مطلب کہ 100 کلو کے بھوسے میں سے تقریباً 85 سے 90 جو کلو گرام ہے نا وہ خشک مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب خشک مواد ہوتا ہے، جبکہ باقی پانی ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر 90% آپ کو اس میں ڈرائی میٹر مل رہا ہے، مطلب کہ خشک مواد مل رہا ہے، تو پیچھے 10% پانی ہے۔ مونگی کے بھوسے کی اگر آپ CP کی بات کریں جسے ہم کروڈ پروٹین بھی بولتے ہیں، تو مونگی کے بھوسے کی خام پروٹین یا کروڈ پروٹین جس کو بولتے ہیں، اردو میں ہم اس کو بولیں تو خام پروٹین ہے، اور اگر انگلش میں ہم اس کو پتہ کریں تو اس کو کروڈ پروٹین بولتے ہیں۔ اچھا، کروڈ پروٹین کا مواد جو ہے وہ جانوروں کی غذائیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ مونگی کے بھوسے کی خام پروٹین یعنی کہ کروڈ پروٹین جو ہے وہ تقریباً 12 سے 8% ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے جانوروں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو جو بھی چیز کھلا رہے ہیں، جیسے ونڈے کی بھی اپنی کروڈ پروٹین ہوتی ہے، تو اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ ہے دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو اس کی کروڈ پروٹین آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے جانوروں کو ایک دن میں کتنی پروٹین دے رہا ہوں۔ تو مونگی کے بھوسے کی جو کروڈ پروٹین ہوتی ہے یہ 12 سے 8% ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مونگی کے بھوسے میں کیا خالی پروٹین ہی ہوتی ہے، بس کروڈ پروٹین ہی، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مونگی کے بھوسے میں صرف پروٹین ہی نہیں ہوتی، مونگی کے بھوسے میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پہلے نمبر پہ مونگی کے بھوسے میں آپ کو کروڈ پروٹین ملتی ہے۔ کروڈ پروٹین جو ہے یہ 12 سے 8% ملتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جسمانی نشوونما اور صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر اس میں کروڈ فائبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کروڈ فائبر جو ہوتا ہے اس کو خام ریشہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اس کی مقدار جو مونگی کے بھوسے میں ہے وہ 40 سے 30%، خام ریشے کی مقدار 40 سے 30% ہوتی ہے۔ اور اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا کروڈ فائبر کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور اس کو ہاضمہ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹروجن فری ایکسٹریکٹ بھی موجود ہوتے ہیں جس کی مقدار 35 سے 45% ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ توانائی فراہم کرتے ہیں بکرے کو، جانور کو، جس کو بھی آپ مونگی کا بھوسا کھلاتے ہیں اس کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کروڈ فیٹ جسے ہم اردو میں خام چربی کہتے ہیں، اس کی مقدار 1 سے 3% ہوتی ہے جو جسمانی افعال کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اور 5 نمبر میں اس پہ ایش جس کو ہم اردو میں راکھ بولتے ہیں، اس کی مقدار مونگی کے بھوسے میں 7 سے 10% ہوتی ہے، اور یہ معدنیات جیسے کیلشیم ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، اس چیز کی فراہمی کے لیے بڑی زبردست ہے۔ اب اگر اس کا مطلب کوئی خلاصہ کیا جائے ان چیزوں کا، تو مطلب مونگی کے بھوسے میں پروٹین، خام ریشہ، نائٹروجن ایکسٹریکٹ، خام چربی، راکھ، یہ سب شامل ہوتے ہیں جو کہ ایک جانور کے لیے مطلب متوازن خوراک جو ہے نا وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی دینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کے جانوروں کا جو ایک متوازن خوراک کا چارٹ ہے وہ پورا رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کیا مونگی کا بھوسا بکروں کو دینا چاہیے؟ تو دیکھیں، مونگی کا بھوسا جو ہے بکروں کے وزن بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ خام پروٹین کی مقدار جو ہے نا جسے ہم کروڈ پروٹین
یعنی کہ اس کی سی پی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ 8 سے 12% ہوتی ہے. تو جو بکروں کی صحت اور اس کے وزن بڑھانے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اس میں پروٹین ہے، فیٹ ہے اور ایش ہے اور نائٹروجن ایکسٹریکٹ ہیں، خام ریشہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. تو کافی لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں جیسے کہ کیا یہ حاملہ بکری کو دے سکتے ہیں. مونگی کا بھوسا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو اس کے اندر بتائی ہیں وہ ساری ہی اس کو فائدہ دیں گی، پروٹین اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں. ہاں، اور کیونکہ اس میں پھر سی پی بھی اس کی اچھی ہے، 12 سے 8% ہے، تو یہ ہاضمے کو بھی بہتر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں توانائی بھی آ جاتی ہے اور خوراک وغیرہ کو بھی یہ اس میں جو فائبر اور یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ حاملہ بکری کو فائدہ دیتی ہیں. اور مطلب ابتدائی غذا میں ساتھ بچوں کو دودھ پلائیں، اور جب وہ تھوڑا مطلب چرنے لگ جائیں یا ان کو عادت ہو جائے کچھ چیز کھانے کی، تو تب آپ مونگی کا بھوسا ان کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ سوال ایک اور کہ کیا یہ سردی اور گرمی دونوں میں دے سکتے ہیں؟ تو ہاں جی، مونگی کا بھوسا آپ دونوں موسم میں دیا جا سکتا ہے. بس ان کے آپ کو چند چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. تو سردیوں میں کیونکہ بکروں کو آپ کو پتہ ہے ان کو توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور تاکہ ان کی جسم کی جو حرارت ہے وہ برقرار، تو اس لیے پھر اس میں یہ ہے کہ مونگی کا بھوسا سردیوں میں بہت اچھا ہے. اور گرمیوں میں کیونکہ جانور کو آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں آپ اس کے ساتھ سبز چارہ مکس کر کے دے سکتے ہیں، تاکہ جیسے جیسے آپ مطلب آپ اس میں پانی کی مقدار جیسے نہیں ہے، یہ اس کا ڈرائی میٹر جیسے، تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس پروٹین کا یہ اچھا ذریعہ ہے. اس سے پروٹین بہت اچھی ملتی ہے، مطلب کہ پروٹین کی مقدار کو پورا رکھتا ہے. اور کوشش کریں کہ جو اچھی قسم کا آپ مونگی کا بھوسا لیں، جو نرم بھی ہو، اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس میں خاص طور پہ مٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے. اور اس کو پھر آپ صاف ستھرا رکھیں، آپ اس کو صاف کر کے بھی سٹور کر سکتے ہیں، نمی والی جگہ پہ نہیں رکھیں. اور پھر بھی اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی نم ہو گیا یا کچھ ایسا، تو آپ اس کو دھوپ میں سکھا بھی سکتے ہیں. باقی جانوروں کو پھر میں آپ کو اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ ایک متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں کافی کچھ موجود ہیں چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جانوروں کو ونڈا لازمی دیا کریں، اور ان کی ایک متوازن غذا کا خیال رکھیں، جیسے کہ ڈی سی پی ہو گیا، یعنی کہ ڈرائی کیلشیم پاؤڈر ہو گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر آپ منرل مکسر یوز کیا کریں، اور آپ ویکسین کا دھیان رکھیں اپنے جانوروں کی ہر چیز کا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے بہت کام آئی ہوگی، اور آپ کو مکمل طور پہ مونگی کے بھوسے کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا.